ویلکم ٹو ایپک سائلنس اردو اکیڈمی. میں ہوں فوزیہ. آج جو ہمارا موضوع زیر بحث ہے وہ ہے اصناف سخن. اس سے پہلے میں بتا چکی ہوں کہ اصناف ادب کی کل دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، اصناف نثر اور اصناف سخن. تو اصناف نثر کے اوپر میں نے ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنائی ہے جو کہ میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دوں گی، آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اصناف سخن کی تعریف اور پہچان. اصناف صنف سے نکلا ہے جس کے معنی ہے کوئی قسم یا کوئی نوع. اسی طرح سخن کے معنی ہے بات کرنا، کلام کرنا، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ سخنور یعنی کہ بات کرنے والا. اصناف سخن کیا ہے؟ بہترین الفاظ کو بہترین انداز میں لکھنا یا بیان کرنا اصناف سخن کہلاتا ہے. اس میں جملے کی ساخت پر توجہ نہیں دی جاتی، اس میں گرامر کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا، اور اس میں جملے کا جو انداز ہے وہ اتنا دلکش ہوتا ہے کہ وہ فوراً دل میں گھر کر جاتا ہے. اس میں الفاظ کی ترتیب کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا. اب اصناف سخن کو موضوعی لحاظ سے مین دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، نظم اور غزل. نظم کے معنی ہے، جو لغوی معنی ہے پیرونا، یعنی موتیوں کو لڑی میں پیرونا. اسی طرح سے نظم میں ایک شاعر ایک ایک کر کے اپنے خیالات کو لڑی میں پیروتا ہے. نظم ایک ایسی شاعری ہوتی ہے جس میں شروع سے لے کر آخر تک ایک ہی موضوع ہوتا ہے، یا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ہی خیال کو ترتیب وار بیان کیا جاتا ہے. اس میں خیالات کا ربط اور تسلسل دونوں برقرار رہتے ہیں. نظم میں کسی بھی موضوع پر اظہار خیال کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ تعلیم ہے، محبت ہے، قدرت ہے، اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، مذہب ہے. تو نظم عام طور پر موضوع کے جو عنوان ہے اس کے ساتھ ہی لکھی جاتی ہے اور اس کا ایک خاص مرکزی خیال ہوتا ہے. پوری نظم جو ہے وہ ایک خاص وزن میں لکھی جاتی ہے. اردو ادب میں بہت سے مشہور نظم گو شعراء ہیں، جن میں نذیر اکبر آبادی، مولانا الطاف حسین حالی، علامہ اقبال، حفیظ جالندری، احسان دانش ہیں، فیض احمد فیض ہیں، مجید امجد ہیں. تو ان کی بہت ساری جو نظمیں ہیں وہ آپ کے کورس میں شامل ہیں. نظم کی بنیادی طور پر حیت کے لحاظ سے 5 اقسام ہیں: پابند نظم، نظم معرہ، آزاد نظم، نثری نظم اور یک مصری نظم. پابند نظم وہ ہوتی ہے جس میں ردیف، قافیے، وزن اور بحر کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کی پابندی کی جاتی ہے، یعنی کہ اس کے تمام اشعار جو ہیں وہ ایک ہی وزن اور بحر میں ہوتے ہیں اور ان میں قافیہ اور ردیف کی بھی پابندی ہوتی ہے. ایسے جیسے کہ ایک شعر ہے لبریز آہوں سے ٹھنڈی ہوائیں، اداسی میں ڈوبی ہوئی گھٹائیں، محبت کی دنیا پہ شام آ چکی ہے، سیاہ پوش ہیں زندگی کی فضائیں. اب نظم معرہ وہ ہے جس میں یہ ایک ایسی نظم ہے جس کے ہر شعر اور مصرع جو ہے وہ ایک ہی بحر اور وزن میں لکھا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اس نظم کے ہر مصرعے کا جو قافیہ ہے وہ مختلف ہوتا ہے. جیسے کہ اے میری امید میری جان نواز، اے میری دل سوز میری کار ساز، عیش میں اور رنج میں میری شفیق، کوہ میں اور دشت میں میری رفیق. اب اگر دیکھیں تو ان دونوں جو مصرعے ہیں، پہلے شعر میں جان نواز اور کار ساز یہ ہے، دوسرے مصرعے میں شفیق اور رفیق، یعنی کہ یہ الگ بالکل ہر شعر کا جو مصرعے ہیں، جو قافیے ہیں وہ الگ ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں وزن اور بحر کی تو پابندی ہے لیکن ردیف اور قافیہ کی پابندی نہیں ہے. اسی طرح سے آزاد نظم ہوتی ہے اور وہ بالکل ہی قافیہ ردیف سے آزاد ہوتی ہے، ہاں لیکن وزن اور بحر کی پابندی اس میں بھی ہوتی ہے. یعنی ایسی نظم ہے جس میں قافیہ ردیف بھی قاعدے سے نہیں آتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی مصرعے میں زیادہ الفاظ ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں. اب ہے نثری نظم، وہ نظم جس میں قافیہ ردیف اور بحر کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ وزن کا خیال رکھا جاتا ہے. اور 5ویں ہے یک مصری نظم، یعنی کہ یک مصری نظم اردو شاعری کی ایک جدید ترین ایک قسم ہے، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ چترال سے ہوئی تھی. اسی طریقے سے حیت کے اعتبار سے نظم کی اور بھی قسمیں ہیں، جیسا کہ مثلث ہے جس میں 3 اشعار ہوتے ہیں، اسی طرح 3 مصرعے ہوتے ہیں ہر بند میں. اسی طریقے سے رباعی ہے جس کے ہر بند میں 4 مصرعے ہوتے ہیں، مخمس ہے جس کے ہر بند میں 5 مصرعے ہوتے ہیں، اور مسدس ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرعے ہوتے ہیں. اچھا، ایک ہے قطع جو ہے وہ عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہے ایک ٹکڑا، ایک حصہ کسی بھی چیز کا. تو شاعری کی اصطلاح میں چند اشعار کا ایسا مجموعہ جن میں ایک ہی خیال یا ایک ہی مضمون تسلسل سے بیان کیا جائے وہ قطع کہلاتا ہے. اب قطع کے لیے مطلع یا مقطع کی کوئی شرط نہیں ہوتی، بلکہ اشعار کی تعداد کی بھی پابندی نہیں ہوتی.
رباعی اور قطع میں فرق یہ ہے کہ رباعی میں 4 مصروں کے ساتھ ساتھ مخصوص بحریں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی شرط ہے اس کی، جبکہ قطع میں جو ہے وہ 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں اور بحر کوئی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ مرزا محمود سرحدی کے قطعات شامل ہیں آپ کی فرسٹ ایئر کی بک میں۔ اب ہے غزل۔ غزل عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے چرخے پر سوت کاٹنا، یعنی رسی بٹنا، یا پھر عورتوں کی باتیں کرنا، عورتوں سے باتیں کرنا، یا پھر عشق اور محبت کی باتیں کرنا۔ ہرن کے جو زخمی ہرن ہوتا ہے اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے بھی غزال یا غزل کہا جاتا ہے۔ تو ادب کی اصطلاح میں غزل ایک ایسی صنف ہے جس میں موضوع کی کوئی قید نہیں ہوتی، اور اس میں عشق اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں، عورتوں سے متعلق باتیں ہوتی ہیں، اس میں غم دنیا، غم ذات پر بات ہوتی ہے، فکر اور فلسفہ بھی ہوتا ہے، دین اور اخلاقیات، عرفان اور تصوف کی باتیں بھی ہوتی ہیں، معاشرتی یا سیاسی باتیں یہ بھی ہوتی ہیں، لیکن کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا یا خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا نظم کی طرح۔ غرض یہ کہ انسانی زندگی کا ہر پہلو پیش کیا جاتا ہے غزل میں۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ مرزا غالب۔ اگر MCQs میں آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اردو شاعری کا زیور یا اردو شاعری کی زیب و زینت کسے کہا جاتا ہے تو آپ غزل ہی لکھیں گے۔ غزل کے جو کلاسیکل شعراء ہیں ان میں میر تقی میر، مرزا غالب، علامہ اقبال، فیض احمد فیض، ناصر کاظمی اور احمد فراز جو ہیں مشہور غزل گو شاعر رہے ہیں۔ غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ اور ردیف کا خیال رکھا جاتا ہے اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر غزل کا دوسرا شعر ہے اور اس میں بھی قافیہ ردیف کا خیال رکھا گیا ہے تو اسے مطلع ثانی بھی کہتے ہیں اور حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر اس میں شاعر نے اپنا پن نیم یا تخلص استعمال کیا ہے تب ہم اسے مقطع کہیں گے، ادروائز وہ مقطع نہیں کہلائے گا بلکہ وہ غزل کا آخری شعر ہی کہلائے گا۔ غزل اور نظم میں مین فرق یہی ہے، جس طرح سے میں نے کہا کہ غزل کا ایک نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور وہ اسی کے تحت پوری نظم لکھی جاتی ہے، لیکن غزل کا ہر ایک شعر کا موضوع الگ ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو غزل کا پہلا شعر جو ہے ہو سکتا ہے وہ عشق مجازی کے اوپر لکھا گیا ہو اور فوراً ہی دوسرے شعر میں تصوف کی بات ہو رہی ہوگی، عشق حقیقی کی بات ہو رہی ہوگی۔ اسی طرح جب آپ تیسرے شعر پر آئیں گے تو وہ کسی اہم سماجی مسئلے کی طرف اشارہ کر رہی ہوگی، ٹھیک ہے، یا کسی اخلاقی بات کی طرف اشارہ ہوگا۔ تو غزل کا ہر ایک شعر جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک یونٹ ہے۔ تو جب بھی آپ غزل کی تشریح کرتے ہیں، آپ کو کہا جاتا ہے کہ غزل کی تشریح کریں، تو اس لیے آپ کو ہر ایک شعر کو جدا کر کے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے کیونکہ وہاں خیالات کا تسلسل نہیں ہوتا۔ تو یہ تھیں اصناف سخن، اور اب اصناف سخن میں نظم کی جو اقسام ہیں، اصناف نظم جو ہے اس کے اوپر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے، اور میں آپ کو ڈیٹیل سے پڑھاؤں گی کہ نظم کی کتنی اقسام ہیں، موضوع کے لحاظ سے اور حیت کے لحاظ سے تو ہم نے پڑھ ہی لیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر دیں تاکہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ تھینک یو۔